and Hmm. चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काम पढ़ने का शुरू करने लगते हैं तो we need to read some duas. So Allah subhanahu wa ta'ala inshallah help us in learning those things inshallah. Especially कौन सी दुआ पढ़ी जाती है तो रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी का बात अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। जी कहाँ पे? प्लीज अपने अपने माइक्स म्यूट कीजिए प्लीज। ठीक है। जिन जिन बच्चों को मैं बुलाऊंगी आप बच्चे आइएगा तो इंशाल्लाह फिर हम इजीली पढ़ेंगे। अदरवाइज अगर आप लोगों के माइक्स ऑन होंगे फिर हम समझ नहीं पाएंगे किसी भी। ठीक है जी, मैं आपको जब आपको कॉल करूंगी तब आप अपना माइक अनम्यूट। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम आयशा। आयशा कैन यू प्लीज कम हियर। The history of Zamzam water. Prophet Ibrahim What do you know about Zamzam water? Prophet Ibrahim A.S. Wait. Do you know something about Zamzam water? कभी आपने पिया Zamzam water? Yes, ma'am. Yes, ma'am, मैंने पिया है. Yes, Zamzam का what do you okay can anyone tell me what does it mean Zamzam? Yes या Zamzam का क्या मीनिंग है? I don't know. You don't know? जी Zamzam का क्या मीनिंग है? स्टॉप। माशाल्लाह बारिक फीक। ऐसा हुआ था कि जब वो पानी निकला था तो एट दैट टाइम हाजर अलैहिस्सलाम who was the wife of हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनको थोड़ी टेंशन हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी रुके ही ना, पानी कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा चलना शुरू हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि हम इस पानी की वजह से हमें कोई नुकसान ना पहुंच जाए। तो हजरत हाजर अलैहिस्सलाम ने एट दैट टाइम शी सेड Zamzam. What does Zamzam means to stop? ठीक। सो जो पानी वो इतना तेजी से निकल रहा था वो मजीद आगे, वो जो एक छोटी सी जगह से निकला था वो फिर मजीद फट के जमीन, वो पानी आगे नहीं बढ़ा हुआ, यानी कि उसका जो एरिया था वो उतना ही रहा जितने एरिया में से वो वाटर निकला था। अब इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा कि जमजम पानी को पीते वक्त आप जो दुआ करते हैं वो भी कबूल होती है। जमजम पानी पी कर आप जो अगर कोई बीमारी हो, किसी को अगर कोई बीमार होता है तो बीमारी भी ठीक हो जाती है। अगर आपको कोई तकलीफ है, आप बीमार हैं, आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप जमजम वाटर पीजिए और इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला भी इंशाल्लाह। ठीक है, तबीयत कभी खराब हो तो जमजम वाटर लीजिए। अब तो जमजम वाटर हमें हर जगह पे मिल जाता है, पाकिस्तान में भी आपको मिल जाता है ना, तो आप Yes, ma'am. जमजम वाटर को परचेज कर सकते हैं और अपने घर में लाजमी हर वक्त जमजम वाटर को रखा कीजिए और जमजम वाटर पिया कीजिए। स्पेशली जब आपके एग्जाम्स हों तब भी आप जमजम वाटर को पिया कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपको और आपको ज्यादा इंटेलिजेंट बना दें और आपको ज्यादा इजी हो जाए कि आप चीजों को अच्छी तरह से याद रख सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं द हिस्ट्री ऑफ जमजम वाटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक, हम इससे देखेंगे इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला ने किस तरह से प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया। अल्लाह ताला ने किस तरह से अल्लाह ताला ने प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम को टेस्ट किया। इम्पोर्टेंट थिंग याद रखिएगा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अभी बेबीज नहीं थे, बहुत साल गुजर गए थे, more than 80 years उनकी लाइफ हो गई और ही डोंट हैव एनी बेबी। ठीक है, फिर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक बेबी दिया और वो जो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेबी दिया और फिर अल्लाह ताला ने उनको टेस्ट किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि इस बेबी को जाकर कहाँ पर, एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे बैरन एरिया में छोड़कर आ जाएं। Do you know what is barren area? The barren area is a place where nobody can survive, nobody can live there. There is no water, there is no plant, there is nothing there to live for anyone. तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसे टेस्ट किया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई क्वेश्चन नहीं किया अल्लाह ताला से और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को और हजरत हाजर अलैहिस्सलाम को वहां पर उस बैरन एरिया में छोड़कर आ गए।
آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے کھانے کا کوئی سامان نہیں تھا, میم بھی نہیں تھا, اور وہ ان کو وہاں پر چھوڑ کر آ گئی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. میرا بیبی یہاں پر, اتنا چھوٹا سا بیبی یہاں پر بغیر کسی کھانے پینے کے کیسے رہے گا. تھوڑا سا پانی تھا, اور he just gave them some dates, اور ان ڈیٹس اور اس تھوڑے سے پانی کے اوپر ان کو وہاں پر اللہ کے حکم کو مان کر وہ وہاں پر ان کو چھوڑ کر آ گئے. میم جی میم جہاں پر حضرت ابراہیم جہاں پر حضرت ابراہیم بیٹا جہاں پر حضرت ابراہیم نے جہاں پر حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا نا, وہ وہاں پر مکہ مکرمہ ہے برابر. چھوڑا تھا وہ وہاں پر مکہ ہے, اور وہاں پر خانہ کعبہ آج وہاں پر ہے, اور زمزم کا واٹر جو ہے وہیں سے نکلا تھا. آج ہم ان کو دیکھتے ہیں, آج ہم اس سٹوری کو تھوڑا سا ریڈ کرتے ہیں فورلی, کہ کس طرح سے زمزم کا واٹر آیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے لیے آسانی کی. Yes, Aisha. Please start reading. The history of Zamzam water. Zamzam, what does Zamzam means? Can anyone tell me what does Zamzam means? Stop. Stop. Yes, yes. What does Ruk ja. Stop. Stop flowing. ٹھیک ہے نا, Zamzam means stop. چلیں جی, Stop. Aisha. The history of Zamzam water. Prophet Ibrahim A.S was born in a family of idol worshippers, but he understood from a very young ago that there is Ago. It's young age. From a very young age. that there is no God worthy of worship but Allah. He always obeyed Allah's commands. Yes, keep in mind, when Allah subhanahu wa ta'ala sent Hazrat Ibrahim alayhi salam, all the people, they were worshipping idols. And do you know what was the name of Hazrat Ibrahim's father? کسی کو پتا ہے حضرت ابراہیم کے فادر کا نام کیا تھا؟ No? Yes, sir. Yeah. Do you know what is the name of Ibrahim's father? No, I don't think so. His name was Aarzoo. کیا نام تھا ان کا؟ Aarzoo. What is the name of Hazrat Ibrahim's father? Azar. یاد رکھیے گا, ابراہیم علیہ السلام کے فادر کا نام جو تھا وہ آزر تھا. اور ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں کہ آزر جو تھا, ان کے فادر کا جو نام تھا آزر, he was the one man who was making idols for the people to worship. He was the one who was making idols for them. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے بہت دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. انہوں نے بہت زیادہ ان کو کہا کہ آپ یہ آئیڈلز نہ بنائیں. کتنا مشکل ہوگا نا کہ, ایک منٹ ویٹ کیجیے گا بیٹا, کتنا مشکل ہوگا نا ان کے لیے کہ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا, دین دیا, اور ان کے فادر ہی لوگوں کے لیے آئیڈلز بنا رہے ہیں, ان کو سیل کر رہے ہیں کہ اس آئیڈل کو ورشپ کریں. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروفٹ بنا کر بھیجا تو پوری کی پوری زمین پر جو ایمان پر انسان تھا, جو مسلمان تھا, he was the only one man on the whole earth who was a Muslim. He was the only one man. وہ اکیلے تھے پوری کی پوری زمین پر مسلم. کون مسلم تھا بیٹا؟ پلیز مائک میوٹ کیجیے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اکیلے ہی پوری زمین پر وہ مسلم تھے, اور اس کے ساتھ ان کی جو وائف تھی حضرت, کون تھی ان کی وائف جو اس وقت مسلم تھی؟ حضرت سارہ علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو وائفز تھیں, ایک کا نام حضرت سارہ تھا اور ایک کا نام حضرت ہاجر تھا. حضرت سارہ علیہ السلام ان کی فرسٹ وائف تھی, اور حضرت ہاجر علیہ السلام ان کی سیکنڈ وائف. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیکنڈ وائف تھی حضرت ہاجر علیہ السلام, ان میں سے اللہ تعالیٰ نے پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کو فرسٹ بیبی جو دیا تھا, جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا. وہ ان کی سیکنڈ وائف میں سے حضرت ہاجر علیہ السلام میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. سیکنڈ وائف کا بیبی تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک ہے بچوں, اب مجھے جلدی سے بتائیے گا, اب آپ لوگ مجھے جلدی سے بتائیے گا
हरीम प्लीज बेटा माइक म्यूट रखिए, मुस्फिरा फातिमा माइक म्यूट रखिए। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फादर का नाम क्या था? Azir. आसिर। मैम आजिर। और जब हजरत इब्राहिम आसिर। अलैहिस्सलाम जमीन पर अल्लाह ताला ने को प्रॉफिट बनाकर भेजा, तो कितने लोग मुस्लिम थे जमीन पर? Only him. Only him. Only Hazrat Ibrahim A.S. Yes, and only him, and the second was his wife, that was Hazrat Sara alayhi salam. कि ये सिर्फ दो ही थे जो कि जमीन पे पूरी जमीन पर। अब हम देखते हैं कि हजरत हाजिर अलैहि सलाम ने भी बाद में इस्लाम को एक्सेप्ट किया था, है ना जी। चलें जी, आगे हम आप इसको रीड करते हैं। यस अब्दुल्ला अब्दुल्ला जीशान, यहाँ से वन डे। One day, Allah ordered him to take his wife, Hazrat Bibi Hajra alayhi salam, and his son, Prophet Ismail alayhi salam, to Makkah. At that time, Makkah was only a barren land. There were no trees, water, or people. यस, बैरन प्लेन कौन सा होता है? बैरन लैंड कौन सा होता है? जहां पे कोई आपको लाइफ के लिए कोई चीज आपको ना मिले, दैट इज बैरन लैंड। So he left his son and his wife in Makkah. At that time, it was a totally barren place. Nobody can live there. Okay? आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। Yes, Mahad. Are you there, Mahad? Mahad, are you there? Yes, yeah. Yes, Mahad, carry on. Prophet Ibrahim alayhi salam left some dates and water and prepared to leave. As we had alayhi salam realized that he was alarmed as the land was so barren. She wondered how she and baby Hazrat Ismail alayhi salam would survive. She tried to persuade Yes. Prophet Ibrahim alayhi salam to change his mind, but he remained quiet. Finally, He remained quiet. Finally, as he was walking away, Hazrat Bibi Hajra alayhi salam called out, Did Allah send you his command to leave us here? Oh. Yes, answered Prophet Ibrahim alayhi आप मुझे salam. एक बात बताइए माहद, अगर आपके बाबा आपको किसी ऐसे बैरन प्लेस पर छोड़ के आ जाएं, आपकी मामा को भी और आपको भी, आपको कैसा फील होगा? Uncomfortable. You will feel uncomfortable. And after that आप अपने बाबा को लाइक करेंगे? No. No. अब आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपनी बेबी को यहाँ पर छोड़कर आ गए और हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम को छोड़कर आ गए, दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब वो अपने बेबी को मिले थे, ठीक है। अब जब सेकंड टाइम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेबी से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से दोबारा जब मिलने के लिए गए थे ना, आफ्टर 10 to 13 years, ठीक है, उस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये कमांड दिया था कि आप जाएं और अपनी सबसे पसंद की चीज जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करें। फर्स्ट टाइम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेबी को वहां पर छोड़ आए थे और 10 to 13 years he never met his son, his wife. After 13 years, he again, 12, some says it's 10 or 11 or 12 years, okay? So it is conflict between 10 and 12 years, okay? So I don't know the exact time, how old he was at that time. So after 12 years, Hazrat Ibrahim al-Islam again visited his son, Hazrat Ismail al-Islam, and he said, Allah subhanahu wa ta'ala commanded me to slaughter a thing which I love the most in the whole world. And my son, I love you
more than everything. آپ کو امیجن کر سکتے ہیں کہ سیکنڈ ٹائم بابا اپنے بیٹے سے ملنے لگے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے معلوم ہے آگے سے کیا جواب دیا؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بابا، جیسے آپ کو اللہ نے کمانڈ دیا ہے ویسے کیجئے، نو میٹر، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بابا نے پہلی دفعہ ان کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے بھی نہیں تھا، پینے کے لیے بھی نہیں تھا، اور سیکنڈ ٹائم جب ان کے بابا ان سے دوبارہ ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے کمانڈ کیا کہ اب آپ ان کو جا کے سلوٹر کیجیے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ٹیسٹ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، ان کی ماما کے لیے، حضرت حاجر علیہ السلام کے لیے۔ یہ ان کی ماما تھی جنہوں نے ان کو اتنا زیادہ صبر کرنا سکھایا، پیشنس سکھایا، لو کرنا سکھایا اپنے بابا سے۔ ان کی ماما نے ان کو کبھی یہ نہیں کہا کہ دیکھو تمہارے بابا ہمیں یہاں پر چھوڑ کے چلے گئے، دیکھو تمہارے بابا نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، دیکھو تمہارے بابا نے ہمیں کھانے کے لیے بھی نہیں کیا، دیکھو تمہارے بابا نے ہمیں کپڑے پہننے کے لیے بھی نہیں کیے۔ Because she knew this thing that Allah subhanahu wa ta'ala will provide her, her baby, everything. Allah is the only one who gives us the things to eat, and Allah subhanahu wa ta'ala is the one who gives us the things to, the clothes, the dress to wear. آج آپ کے پاس اگر کوئی ٹوائے نہیں ہوتا تو آپ کتنا کہتے ہیں کہ بابا نے ہمیں ٹوائے نہیں لے کر دیا، کہتے ہیں نا ماما نے ہمیں کچھ نہیں کر کے دیا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ان کی کتنی محبت سی اس بات سے، کتنی امپورٹنٹ بات ہے نا یہ صبر۔ دیکھیے کہ سیکنڈ ٹائم وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے گئے اور سیکنڈ ٹائم انہوں نے کیا کہا، I want to slaughter you، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابا آپ کیجیے جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اتنی امپورٹنٹ بات ہے نا۔ دیٹس وائی ہم لوگ جو عید پر قربان کرتے ہیں جانور کو، یہ ہم اس وجہ سے قربان کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سنت کی وجہ سے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جو سلوٹر کرتے ہیں اینیملز کو on عید الاضحیٰ، that is due to the sunnah of Hazrat Ibrahim alayhi salam. That is not the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. That is the sunnah of Hazrat Ibrahim alayhi salam. And you know one more important thing کہ آپ جب کسی اینیمل کو سلوٹر کرتے ہیں on that day، تو جو اس کی باڈی پر جتنے بال ہوتے ہیں، جتنے ہیئر ہوتے ہیں اس اینیمل کے اوپر، اللہ تعالیٰ آپ کے اتنے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اتنی زیادہ گڈ ڈیڈز آپ کو دیتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اینیمل کی باڈی پر کتنے بال ہوتے ہیں، بہت زیادہ۔ ملینز، اتنی زیادہ آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اتنے ہی زیادہ آپ کو گڈ ڈیڈز ملیں گے۔ اب آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، اپنی پاکٹ منی سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے رہیں۔ جب آپ عید کے لیے آپ کا جانور آئے گا نا، اس میں اپنے پیسے وہ ڈالیے گا، چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو بھی تو تھوڑا سا حصہ چاہیے نا گڈ ڈیڈز کا، چاہیے نا؟ یا پھر آپ نے صرف اس کا گوشت کھانا ہے، صرف اس کے ٹکے کھانے ہیں؟ اس کا باربیکیو بھی کرنا ہے، باربیکیو بھی کرنا ہے نا، اور اس کی بریانی بھی کھانی ہے۔ تو اس کو بریانی وغیرہ کھانے سے پہلے اس کی بہت ساری خدمت بھی کرنی ہے۔ اس کو باربیکیو کھانے سے پہلے اپنا تھوڑا سا حصہ بھی بچا کر رکھنا ہے، تھوڑے سے پیسے بھی جمع کرنے ہیں تاکہ آپ کے بابا کو پیسے آپ دیں کہ آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں اس قربانی کے جانور کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ٹیسٹ نہیں دیا کہ جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ ہمارا تو چھوٹا سا ٹیسٹ ہے کہ ہم نے اپنے پیسوں میں سے ان اینیملز کو پرچیز کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں ہم نے قربان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، آگے کس بچے کے پاس چلتے ہیں جی؟ سارا عزیر جی، سارا عزیر، سارا عزیر آپ آئیں گے بیٹے؟ جلدی آئیے گا، ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے۔ یس میم۔ چلیں آ جائیں بچے، یس میم۔ چلیں سارا عزیر۔ سارا بیٹے آپ کا نام کیا ہے؟ سارا ہی نام ہے یا ماما کا نام ہے سارا؟ میرا نام میم میرا نام ہے۔ چلیں سارا آپ ریڈ کیجیے، اس کو اسٹارٹ کیجیے۔
Yes, answered Prophet Ibrahim A.S. From here. Yes, answered Prophet Ibrahim A.S. Yes, Sarah. Please, beta. मैम ये रीडिंग अभी प्रॉपर कर नहीं सकती. अच्छा नहीं कर सकती, चले कोई बात. It's okay. Yes, Yahya. सॉरी. Yes, answered Prophet Ibrahim alayhi salam. Hazrat Bibi Hajra radiallahu anha felt comforted. She placed her trust in Allah and said, in that case, Allah will definitely protect and take care of us. He would never neglect us. Yes. Keep in mind, Allah subhanahu wa ta'ala never neglect us. And even this is for you and me as well, bachcho. कि आपके लिए और मेरे लिए भी है. Allah subhanahu wa ta'ala love us very much. And Allah subhanahu wa ta'ala never ever neglect us. This is us. We are the people who neglect Allah subhanahu wa ta'ala. Sometimes हम अल्लाह को याद करते हैं, sometimes हम नहीं याद करते, sometimes हम नमाज पढ़ते हैं, sometimes हम नमाज नहीं पढ़ते, sometimes हम अपने मामा बाबा को disobey करते हैं. Most of the time, not sometimes. Allah subhanahu wa ta'ala, Hazrat Hajra alayhi salam, when she came to know this thing, that Allah subhanahu wa ta'ala ordered Hazrat Ibrahim alayhi salam to leave his son, to leave his son and his wife at that barren place. So at that time she felt comfortable that Allah subhanahu wa ta'ala definitely will protect me and my son at this place. And Allah subhanahu wa ta'ala would never neglect me. And Allah subhanahu wa ta'ala definitely will never disappoint me. I have full faith on Allah subhanahu wa ta'ala. अब इमेजिन कीजिए कि इस वक्त हजरत हाजर अलैहि सलाम ने अभी नया ही इस्लाम कबूल किया था. वो उन्होंने अभी न्यू इस्लाम में आई, उसके बावजूद भी उन्होंने ये सारी बातें मानी उन्होंने. हम तो मामा बाबा हमारी मुस्लिम्स हैं, हम मुस्लिम हैं, हमारे दिल में अल्लाह के लिए इतना यकीन है क्या? ये देखिए ऐसे barren mountains थे. That was a desert, very sunny, hot climate, not a single drop of water there. It was a very difficult time for her. Yes, Musfira Fatima. Hazrat Bibi Hajra Raziyallahu anha survived on the dates and water left by Prophet Ibrahim A.S. But eventually the dates and water ran out soon. Both Hazrat Bibi Hajra Raziyallahu anha and Hazrat Ismail Raziyallahu anha were thirsty. Ismail alayhi salam an. Boy के लिए हम लोग यूज करते हैं an, और गर्ल के लिए यूज करते हैं अनहा. ओके, देखिए मेरी बात. अनहो भी इसको कह सकते हैं और अन भी कह सकते हैं. बॉय के लिए अन यूज करते हैं और गर्ल के लिए अनहा यूज करते हैं. ओके जी. Okay, ma'am. And Hazrat Ismail alayhi salam were thirsty. She knew she had to go look for water. She left Hazrat Ismail alayhi salam on the ground and ran between the two hills of Safa and Marwa to look for water. She ran between the two hills for 7 times. Yes. अब मुझे कोई बताएगा कि जब हम हज करने जाते हैं तो हम किन के बीच में, 2 hills के बीच में हम लोग 7 times जाते हैं? कोई बताएगा मुझे? Safa and Marwa. क्यों करते हैं हम लोग? Because this was Hazrat Hajar alayhi salam done this due to she was searching for some water, and that's why we are doing the sunnah of Hazrat Bibi Hajra. Allah subhanahu wa ta'ala liked this thing very much, and that's why we are doing the same thing. We do seven, we complete 7 rounds between Safa and Marwa. Okay, the one is Safa and the second is Marwa. This is the one. ये हमारा एक important thing है. अगर कोई इंसान सफा और मरवा के बीच में नहीं जाता है तो उसका उम्रा या हज नहीं होता है. Okay, so it's compulsory for us to complete 7 rounds between Safa and Marwa. 7 rounds. ठीक है ना? हम लोग 7 rounds लगाते हैं सफा और मरवा के बीच. 1 यहाँ से यहाँ पे गए, फिर यहाँ से वापस यहाँ पर आए, फिर यहाँ से वहां गए. अभी तो हमारे लिए उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट बना दिया है. अब इमेजिन कीजिए कि जब हजरत हाजर अलैहिस्सलाम थी
تو وہ ایسی ماؤنٹینس تھی big, they were big mountains. تو وہ ایک ماؤنٹین سے بھاگ کر نیچے جاتی, یہاں سے اوپر سے, یہاں سے وہ اوپر سے نیچے اترتی, یہاں سے نیچے 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 آتی, پھر یہاں سے اوپر جاتی یہاں پہ پانی ڈھونڈنے کے لیے, پھر وہ یہاں سے نیچے آتی, پھر وہ یہاں سے اوپر جاتی پانی ڈھونڈنے کے لیے, اور اکیلا ان کا بیبی وہاں پہ اکیلا یہاں پہ پڑا. امیجن کر سکتے ہیں کتنا ہارڈ ان کو یہ بھی پریشانی تھی کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایگل آ جائے ان کی بیبی کو اٹھا کر لے جائے, لیکن ان کو ڈر اور خوف کس چیز کا تھا؟ صرف اللہ کا, اور انہیں یقین تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ will help her and her son. کتنا بڑا ٹیسٹ تھا ان کے لیے, امیجن کر سکتے ہیں آپ لوگ. چلے نیکسٹ دیکھتے ہیں جی زنیشا. پھر دیکھیں کیا ہوا, دیکھیں آپ کو پتا ہے جہاں پر پانی نکلتا ہے وہاں پہ فوراً برڈس آ جاتی ہیں, کیونکہ برڈس ہمیشہ they are in search of water. یس کیا ہوا پھر؟ یس زنیشا, زنیشا کیا ہے نام جی؟ But Hazrat Bibi Hajar alayhi salam did not find any water, and Hazrat Ismail alayhi salam was crying non-stop as he was hungry and thirsty. In his fretful state, Hazrat Ismail alayhi salam was kicking the ground, and suddenly Hazrat Bibi Hajar alayhi salam noticed water following from the Flowing, spot. water flowing from the spot. Water flowed from the spot. Hazrat Ismail alayhi salam was kicking carefully. they quickly, she quickly Collected some collected water. some water for herself and her son. It was the best water of Zamzam, and it has not stopped following. flowing since. اب اس وقت کا یہ پانی چل رہا ہے, چل رہا ہے, چل رہا ہے, اور اس وقت کا ابھی تک یہ پانی چل رہا. پھر ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا کہ جو پانی کا جو ویل تھا نا, یہ غائب ہو گیا تھا, یہ چھپ گیا تھا, تو کسی کو مل نہیں رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب جو حضرت پراپٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گرینڈ فادر تھے, ان کو he had a dream that he was digging the earth to find the Zamzam water. ان کو معلوم تو تھا سب کو کہ یہاں پہ زمزم واٹر ہے, لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈریم میں یہ آیا کہ وہ زمزم کا واٹر کا جو ویل ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کریں. حضرت عبد المطلب نے پھر بہت سالوں کے بعد اس زمزم کے واٹر کی جو ویل ہے اس کو انہوں نے فائنڈ کیا. ٹھیک ہے, بہت سالوں تک یہ جو زمزم کا واٹر تھا یہ غائب ہو گیا تھا, اس کا ویل جو ہے وہ غائب ہو گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرینڈ فادر تھے, انہوں نے پھر اکیلے اس کو ڈگ کیا, اور پھر انہوں نے ان کی ڈگ کرنے کی وجہ سے پھر وہاں سے دوبارہ سے پانی نکلا. لیکن جگہ وہی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو یہ نہیں جگہ بتائی کہ اس جگہ پر واٹر ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں میریکل تھا کہ وہ حضرت پراپٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمزم واٹر دوبارہ سے آیا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر پانی آ گیا. ٹھیک ہے, اب لوگوں نے کیا کیا, کیونکہ یہ ایریا ایسا تھا جب لوگ وہاں سے ٹریڈ کرنے جاتے تھے تو وہاں سے لوگ گزر کے جاتے. پھر جب لوگوں نے دیکھا یہاں پر پانی آ گیا ہے, تو پھر جب وہاں سے لوگ ٹریڈ کرنے کے لیے ٹریڈنگ کے لیے جاتے تھے تو لوگوں نے کیا کیا, وہاں پر رک کر پھر وہاں سے پانی پینے کے لیے وہاں پر رکے, اور پھر وہاں پر بہت سارے لوگ آ کر رہنا شروع ہو گئے. پھر اب دیکھیے کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ حضرت حاجر علیہ السلام was living alone there. After some time a lot of people were living there and it became a town there. And we know that this time it's Makkah. That was a barren place at that time, and now it's Makkah. And جو کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ لوگ ہر وقت ہوتے ہیں, 24 hours ہوتے ہیں. جی لاسٹ پیج ہے, جی لاسٹ پیج. یس عبداللہ, محمد عبداللہ, would you like to read? Yes, ma'am. Water, water is a source of light, and after Makkah had water, people began to camp and live there. Soon, Makkah became an important city as many people from all over came to settle there.
Wisdom of the story. Wisdom of the story. Always put our trust in Allah. Because be confident that He will not leave us in difficulty. Yes. आज आप लोगों ने क्या सबसे इम्पोर्टेंट बात सीखी बच्चों? कि always trust on Allah. Trust in Allah. अल्लाह पर ही आप सब लोगों ने हमेशा ट्रस्ट करना है. आप लोगों ने अपनी सारी की सारी मेहनत अपनी कर लेनी है. अगर आपको कोई भी चीज मुश्किल लगती है, अगर आपको कोई काम मुश्किल लगता है, इफ यू आर थिंकिंग आई कैन नॉट डू दिस, I cannot read this, I am not able to do this, I am not able to finish my work, keep in mind Allah subhanahu wa ta'ala is there to help. Allah subhanahu wa ta'ala is there to guide you. जिस वक्त आप ये यकीन कर लेंगे उस वक्त अल्लाह ताला आपके लिए हर काम आसान कर देंगे. आपको लगता है ना कि नहीं मेरे से काम नहीं होता, I can't work hard, I can't work hard for my exams, I can't do my work, I can't finish my work. No, never ever think this. We are Muslims and we have complete faith on this, that Allah subhanahu wa ta'ala is with us and Allah subhanahu wa ta'ala help us. Yes, Mahad. Mahad. Yes, Mahad. Yes. जी बेटे आपने हैंड रेज किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? No, वैसे ही हैंड रेज किया हुआ है. अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, इस वीक का आपका पूरे वीक का टास्क ये है कि आप सब लोगों ने अपना वर्क इंडिपेंडेंटली करना है. ठीक है? और अब आप लोगों की चूंकि हम लोग वी नो दिस थिंग दैट आवर फाइनल एग्जाम्स आर नियर. ठीक है? अब आप सब लोगों ने अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर लेनी. मैं अब किसी के मामा बाबा से ये ना सुनूं कि आपकी मामा ने आपसे कहा तो आपने अपनी बुक्स निकाली, आपके बाबा ने आपसे कहा तो आपने अपनी बुक्स निकाली और आपने पढ़ना स्टार्ट किया. नो, being a Muslim, this is our duty to finish our work. और being a Muslim ये भी हमारी ड्यूटी है कि हम अपने मामा और बाबा को तंग ना करें, उनके ऊपर बर्डन ना बने, उनके ऊपर मुश्किल ना डालें. ठीक है? आप सब लोगों ने अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है और आई वांट कि सारे के सारे बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशंस पर आए. आपने इतनी मेहनत करनी है, आपने मेहनत इतनी करनी है और रेस्ट जितनी भी बाकी चीजें हैं वो आप अल्लाह ताला पर छोड़ दीजिए. अल्लाह ताला आपकी मेहनत का आपको पूरा का पूरा बदला देगा इंशाअल्लाह. ठीक है? जी. Okay, ma'am. Yes. Okay, ma'am. माशाल्लाह माशाल्लाह. आई विश पोजीशंस लें अपनी क्लास में, पोजीशन होल्डर्स बने, अपनी मेहनत करें और पूरी पूरी मेहनत करें. बेटा कल इंशाल्लाह हम लोग आएंगे नेक्स्ट स्टोरी के साथ और कल हम फिर देखेंगे, कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे. हम लोग एक सहाबी के बारे में पढ़ेंगे, कंपेनियन ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कैसे इतना कुछ दिया व्हेन ही हैड नथिंग इन हिज हैंड. जब वो मक्का चले गए, मक्का से छोड़ मदीना गए, सब कुछ छोड़कर, तो हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ